سب سے پیشتر آل نبی اولاد علی ہمارے پیارے امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے پاک اور مقدس اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال جماعت کی طرف سے موصول ہوا ہے، جماعت خانے میں ہم جو یہ تھال سفرہ وغیرہ کرتے ہیں، اس میں جب اول سفرہ کیا جاتا ہے تو اس میں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے، تو اس میں لوگ دکھاوا بھی بہت کرتے ہیں۔ تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ سفرے کی روح مجروح ہوتی ہے، اس کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ جہاں تک کمپٹیشن کی بات ہے، وہاں پہ ناندی یا سفرہ دونوں میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ کمپٹیشن سیلف کوئی بری بات نہیں ہے۔ کمپٹیشن کس بات پہ کیا جاتا ہے، کس انٹینشن سے کیا جاتا ہے، وہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، نیکی کرنے میں پہل کرو۔ نیکی کرنے میں کمپٹیشن کا حکم دیا ہے۔ تم نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جب قرآن میں کمپٹیشن کا کہا گیا ہے تو یہاں پہ بات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جنگ تبوک کا ایک قصہ میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا۔ جنگ تبوک کی جب تیاری ہو رہی تھی تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے سامان وغیرہ لا کے اس جنگ کے لیے جمع کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ حضرت عمر یہ سوچتے تھے کہ حضرت ابو بکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، اس دفعہ میں اس نیکی کے کام میں یعنی کہ چندہ دینے میں ان سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ تو گھر کا سامان لے کر جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر آج کیا لے کر آئے ہو؟ تو جواب دیا، یا رسول اللہ، اپنے گھر کے تمام سامان کے دو حصے کیے، آدھا میں نے اپنے گھر میں رکھا اور آدھا یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب ابو بکر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا، جو کچھ تھا لے آیا ہوں، اللہ اور رسول کا نام پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ دیکھیں، کمپٹیشن تو اس وقت بھی ہوا کرتا تھا، قرآن میں بھی کہا گیا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بات بالکل غلط نہیں ہے کہ نیکی میں کمپٹیشن کرنے میں کسی کو کچھ نقصان ہوگا، لیکن اصل بات نیت کی ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ زیادہ نیکی کروں تو وہ اجر اس کو ملتا ہے، لیکن اگر دکھاوے کی نیت ہے تو کسی کو دکھانا وہ چاہ رہا ہے، تو مفتی صاحب نے تو پہلے ہی دعا دے دی ہے، مولا نیت مراد قبول کرے۔ تو اس نیت میں اس کی جو بھی نیت ہوگی وہ قبول ہوگی، جیسے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ کوئی شخص اگر دکھاوے کی غرض سے نیکی کرتا ہے تو دیکھ لیا لوگوں نے جب یہ دیکھ لیا تو اس کو اس چیز کا اجر مل گیا۔ لوگوں کو دکھانا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا، اس چیز کا اس کو اجر مل گیا، بس اس سے آگے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ناندی مہمانی جو ہم جماعت خانے میں لاتے ہیں، اس میں کئی بار یہ بات بھی پوچھی گئی ہے کہ اس ناندی کو غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیا جاتا، یا پھر کم قیمت میں غریبوں کو کیوں نہیں دیا جاتا۔ یہ بات ہمارے امام 48 جامع سے بھی پوچھی گئی تھی۔ امام سلطان محمد شاہ سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ ناندی غریبوں کو دے دیا جائے، تو مولا نے جواب دیا کہ غریبوں کی مدد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، غریبوں کو ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ ہم جو ناندی یا مہمانی جو بھی کچھ لاتے ہیں وہ کس کے لیے لے کر آتے ہیں جماعت خانے میں؟ کیوں ہم جماعت خانے میں لے کر آتے ہیں؟ اگر آپ کو کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو آپ باہر سے آپ جا کے کریں، جماعت خانے کو ایک بیچ کا سورس نہ بنائیں۔ ناندی یا مہمانی لے کر آتے ہیں جماعت خانے میں، وہ کس کی نیت سے لے کر آتے ہیں؟ امام کے لیے لاتے ہیں یا غریبوں کے لیے؟ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ مہمانی ہے، اس میں ہمارے دل کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ یہ باتیں پریکٹس ہمیں بتائی ہیں کہ امام ہمارے گھر آئے، جیسے کہ مہمان آتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم نے میزبانی کی، یہ ناندی یا مہمانی امام کے لیے رکھی، کسی غریب کے لیے نہیں رکھی۔ اگر غریب کے لیے رکھنا ہے تو جماعت خانے کے ذریعے نہ دیں، خود ڈائریکٹلی جا کر اسے دیں، مولا وہ بھی نیت آپ کی قبول کرے گا۔ جماعت خانہ جو ہے بیسیکلی امام کا گھر ہے۔ ہم امام کے گھر میں مہمانی یا ناندی لے کر آتے ہیں تو یہ امام کی ہو گئی۔ اب امام سے پوچھے بغیر ہم کسی کو یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جماعت خانے میں صرف ناندی نہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو غریبوں کے پاس نہیں ہیں۔
تو صرف ناندی کے بارے میں ہم ایسا سوچتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے. جماعت خانے میں چیزیں جو ہیں وہ غریب کے پاس نہیں ہیں، تو یہ تو اٹھا کے ہم کسی غریب کو نہیں دے سکتے نا. کیا امام کو یہ اچھا لگے گا کہ کسی بھی شخص کو روزی جماعت خانے سے دی جائے، یا امام یہ چاہیں گے کہ وہ شخص اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر خود کمائے؟ امام کے ادارے آپ دیکھیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے امام کے ادارے دن رات محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، امام کے اس فرمان پہ عمل کرواتے ہیں، لوگوں کو ان کے پیروں پہ اسٹیبل کرواتے ہیں. ہمارے ایسے بہت سارے ادارے، امام نے بھی اپنے ٹینیور میں بہت سارے کام کر رہے ہیں غریبوں کے لیے جو ان کے حق میں بہتر ہوں، اچھے ہوں. امام جس طریقے سے مدد کرتے ہیں ایسے مدد کریں کہ وہ اپنی مدد آپ کر سکیں، خود اس کے منہ میں آپ نوالا نہ ڈالیں، ورنہ اس سے تو اس کی عادت ہو جائے گی کہ اسے جب اس کی عادت ہو جائے گی کہ مجھے تو بیٹھے بٹھائے کھانا مل رہا ہے تو میں پھر محنت کیوں کروں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اصل بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ناندی یا مہمانی کسی غریب کے لیے نہیں، آپ کی نیت جو ہے وہ امام کے لیے ہے، کسی غریب کے لیے نہیں ہے. تو جماعت خانے میں بیسکلی ناندی جب آتی ہے تو اس پہ ٹوٹلی جو ہے وہ امام کا حق ہوتا ہے. اس کی مدد ایسے کریں، اگر کسی غریب کی آپ مدد ایسے کریں تاکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلائیں، کھڑا کریں، تاکہ وہ بھی کوشش کرے خود کمانے کی اور عزت کے ساتھ کمائے اور کھائے پیے. اس میں اس کو بھی فخر ہوگا، اس کو اپنی بھی خوشی ہوگی. لیکن جماعت خانے سے اس طرح سے جو ناندی اور مہمانی کسی غریب کو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایون کہ ایسا سوچنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ حق امام کا ہے. ہم جو بھی کچھ آتا ہے، اس کی جو بھی پیمنٹ وغیرہ آتی ہے تو ہم جماعت خانے میں یوٹیلائز کرتے ہیں. اور انڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں تو یہ پیسہ ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہمارے اداروں میں جاتا ہے، اس کے ذریعے ان غریبوں کی بھی مدد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو سوچنا تو سراسر غلط ہے کہ ہم جو ہے ناندی یا مہمانی کسی غریب کو دے دیں یا پھر کم قیمت پہ اسے دے دیں. شکریہ. یا علی مدد.